اس کے بعد یہ پتہ نہیں پچھلے دنوں میں فرشتوں نے کیا کیا ہے. رات میں سیف صاحب سے بات کر رہا تھا کہ یہ کیا ہے، مطلب عجیب معاملہ ہوا ہے کہ آپ ٹیلی فون پر کہتے رہے ہیں کہ 25 کو آپ نے مطلب آنا ہے، اور میں ٹیلی فون پر سمجھتا رہا ہوں کہ میں نے 27 کو آنا. یہ فرشتوں کا درمیان میں کوئی عمل ہے؟ یہ کیا چکر ہے؟ اس لیے کہ میرے تو کسی گوشے میں بھی یہ نہیں ہے کہ میں نے 25 کو آنا ہے. مجھے تو آپ نے 27 کہا ہے. 27 کی صبح کو، اور میں پورا ہفتہ، پورے 10 دن 27 کے حساب سے سوچتا رہا ہوں کہ میں نے 27 کو لاہور جانا ہے اور وہاں میرا پروگرام. تو یہ فرشتے اس طرح کے کام بھی کرتے ہیں. ظاہر ہے ان کی حکمت ہوتی ہے، وہ درمیان میں لفظوں کو بدل کر کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں. پھر یہ فرشتوں نے کمال کیا ہے. میں یہاں آ کے بیٹھا ہوں تو فرشتوں نے ایک اور کام کیا کہ یہاں ہمارے محترم نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں درس دوں گا تامرون بالبر وتنسون انفسکم. حالانکہ مجھے تو یہ نہیں کہا گیا. میں نے تو سیف الرحمان صاحب سے پوچھا ہے کہ میں نے کس پر درس دینا ہے، تو انہوں نے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اب یہ فرشتوں کا کمال ہے. واقعی فرشتے بڑے عجب کام کرتے ہیں. شاید یہ ہو کہ فرشتوں کو یہ جو آیت ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اس کی ضرورت زیادہ ہو. تو میں تو کل کا وہ حصہ پڑھ رہا ہوں. اس لیے اب میرا خیال ہے کہ سیف الرحمان صاحب کی بات مان لیں اور فرشتوں کی بات مان لیں اور وہی آیتیں آپ سنیں. آیت تو ویسے ایک آیت بھی جو ہے نا، قرآن مجید ایسا کلام ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کی ایک آیت کو سمجھ کر اس کو پکڑ لے تو اسے مکمل ہدایت نصیب ہو جاتی ہے، مکمل ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے. وہ کسی صحابی نے کہا کہ مجھے کوئی چھوٹا حصہ قرآن مجید کا سکھا دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چھوٹا پڑھا، اس نے کہا یہ تو بڑا ہے. اس نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا اچھا چلیں یہ، اس نے کہا یہ بھی بڑا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ اچھا پھر اس بات کو یاد رکھو کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ایک دن آئے گا جس دن ہر کوئی اپنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی دیکھ لے گا اور چھوٹی سے چھوٹی برائی کو بھی دیکھ لے گا. تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول السلام علیکم، مجھے بات سمجھ آ گئی، اور اٹھ کر چلا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جانے والا مکمل ہدایت لے کے جا رہا ہے، مکمل ہدایت لے کے جا رہا ہے. تو قرآن تو بڑا عجیب کلام ہے. اس لیے آپ جو بھی حصہ اس نقطہ نظر سے سنیں گے، اب بھی آپ دائیں بائیں جو آپ میں سے دیکھ رہے ہیں انہوں نے کیا سننا ہے؟ دائیں بائیں نہ دیکھیں، قرآن کی طرف توجہ کریں، قرآن کو ادب سے سنیں. ادب ایک ایسا لفظ ہے جس میں خاموشی بھی آ جاتی ہے، توجہ بھی آ جاتی ہے، بہت ساری اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں. کہ قرآن کو آپ ادب سے سنیں. آپ قرآن کی کہ کسی حصے کو سن کر اس کو اگر مطلب اس سے درس لے لیں گے، صرف درس سنیں گے نہیں، درس لے لیں گے. بعض اوقات ہم درس دیتے ہیں تو کئی دوست کہتے ہیں جب درس ختم ہوتا ہے تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو مزہ آنا شروع ہوا تھا، ابھی آپ نے ختم کر دیا. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ مزے لینے کے لیے درس سنتے ہیں. یہ درس اگر آپ دھیان سے سنیں تو آپ کے یہ مزے کرکرے کر دے. جن مزوں میں آپ پڑے ہوئے ہیں ان کو کرکرا کر دے، ان میں ریت ڈال دے. تو قرآن مجید کو ہم سننے کے لیے سنتے ہیں، اور صحابہ اس کا درس حاصل کرنے کے لیے اس کو سنتے تھے.
اس لیے ہم کہتے ہیں کہ زیادہ سنائیں اور وہ کہتے تھے کہ تھوڑا سنائیں.